اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر صدق اللہ العظیم۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ کو جو جگہیں محبوب ہیں ان میں سب سے زیادہ محبوب ترین جگہ مسجد ہے، اس لیے جو لوگ مسجد میں آتے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من الف المسجد الفہ اللہ، جو مسجد سے محبت کرتا ہے اللہ اس سے محبت کرتے ہیں۔ ایک حدیث میں فرمایا کہ سب سے محبوب ترین جگہ مسجدیں ہیں اور ناپسندیدہ ترین جگہ بازار ہیں، تو اس لیے مسجد اللہ کی محبوب ترین جگہ ہے، اور جو لوگ مسجد میں آتے ہیں وہ بھی اللہ کے محبوب اور مقرب بندے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، کہ اللہ کی مسجدوں کو وہ لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا رأیتم الرجل، جب تم کسی آدمی کو دیکھو کہ وہ مسجد کا عادی ہے، فشہدوا لہ بالایمان، تو اس کے ایمان کی گواہی دو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت مبارکہ تلاوت کی، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، کہ اللہ کی مسجدوں کو وہ شخص آباد کرتے ہیں، وہ لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو اس لیے اپنا تعلق مسجد کے ساتھ مضبوط رکھیں، مسجد کو کسی صورت میں بھی نہ چھوڑیں۔ 5 وقت کی نماز ہے، ذکر اذکار ہیں، تلاوت ہیں، مسجد کے ساتھ جڑے رہیں، آپ کا ایمان سلامت رہے گا، آپ کی نماز سلامت رہے گی، آپ کی نیکیاں محفوظ رہیں گی۔ حدیث پاک میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 آدمی قیامت والے دن اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے۔ ان میں ایک آدمی کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، کہ وہ آدمی جس کا دل مسجد کے ساتھ اٹکا ہوا، یعنی جس کا دل مسجد میں لگتا ہے، تو وہ آدمی قیامت والے دن اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ تو مسجد کے ساتھ جڑنے کا فائدہ یہ ہے کہ بندہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے، اور ساتھ ساتھ فرشتوں کی معیت اور نصرت بھی حاصل ہوتی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان للمساجد اوتادا، بعض لوگ مسجدوں کے کھونٹے ہوتے ہیں، کیل ہوتے ہیں، جیسے کیل ایک جگہ لگا ہوا ہوتا ہے، تو اسی طرح بعض لوگ مسجدوں میں بیٹھنے والے ہوتے ہیں۔ فرمایا ان کے ساتھ فرشتے بیٹھتے ہیں، اگر یہ غائب ہو جائیں تو فرشتے ان کو تلاش کرتے ہیں، اگر یہ بیمار ہو جائیں تو فرشتے ان کی عیادت کرتے ہیں، اور اگر ان کو مدد کی ضرورت ہو تو فرشتے ان کی مدد بھی کرتے ہیں۔ تو کتنی بڑی برکت اور خیر ہے مسجد کے ساتھ جڑنے میں۔ اسی طرح درجات بلند ہوتے ہیں اور گناہ مٹتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بہ الخطایا ویرفع بہ الدرجات، فرمایا کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ جس کے ذریعے وہ عمل کہ جس کے ذریعے گناہ مٹتے ہیں اور درجات بلند ہوتے ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا، کیوں نہیں یا رسول اللہ؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کثرت الخطا الی المساجد، کثرت سے مسجد کی طرف آنا، و انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، یہ ایسے عمل ہے کہ اس سے درجات بلند ہوتے ہیں اور گناہ مٹتے ہیں۔ تو ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنے کا مطلب یہی ہے کہ آپ نے ایک نماز پڑھی ہے تو دوسری نماز کی بھی فکر رہے کہ میں یہ نماز پڑھوں گا، اور کثرت سے مسجد کی طرف آنے کا مطلب بھی یہی ہے کہ نماز پڑھنے کے لیے آنا، ذکر اذکار کے لیے آنا، یا واعظ و نصیحت سننے کے لیے آنا۔ تو مسجد کے ساتھ جوڑنے میں بہت فوائد ہیں۔ قیامت والے دن ہر ایک کو پل صراط سے گزرنا ہوگا، کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا جس کو پل صراط سے ہٹا کر ڈائریکٹ جنت میں داخل کیا جائے، اور یہ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں۔ ارشاد فرمایا سورۃ مریم میں، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا،
کان علی ربک حتما مقضیہ، یہ پکا اور یقینی فیصلہ ہے کہ ہر ایک جو ہے پل صراط سے گزرے گا، اور پل صراط جو ہے یہ بالکل اندھیری جگہ ہے جہاں پل صراط نصب ہوگا، جہنم کے اوپر ہوگا، وہاں روشنی یہیں کے نیک اعمال ہیں، ایمان کی روشنی ہوگی، نماز کی روشنی ہوگی، اخلاق کی روشنی ہوگی، ذکر اذکار ان کی روشنی ہوگی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مکمل نور کی خوشخبری سنا دو ان لوگوں کو جو رات کے اندھیروں میں مسجدوں میں آتے ہیں، یعنی فجر کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آتے ہیں، رات مغرب اور عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آتے ہیں، یا تہجد پڑھنے کے لیے مسجد میں آتے ہیں، تو فرمایا ایسے لوگوں کو مکمل نور کی خوشخبری دیجیے، یعنی آپ رات کے اندھیرے میں مسجد کی طرف آ رہے ہیں تو گویا آپ اپنے لیے روشنی کا انتظام کر رہے ہیں، اور یہ روشنی اس وقت اس روشنی کی قدر معلوم ہوگی۔ تو اس لیے مسجد کے ساتھ جڑیے، مسجد سے کبھی بھی نہ کٹیے۔ ایک حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد میں بیٹھنے سے فائدہ ہی فائدہ ہے۔ دیکھیے آپ کو کوئی اچھی بات معلوم ہو جائے گی، کوئی آپ مسئلہ سیکھ لیں گے، اس کے علاوہ دیگر بھی بہت سارے فوائد ہیں۔ ایک حدیث پاک میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم جنت کے باغوں سے گزرا کرو تو ان میں چرا کرو۔ صحابہ نے پوچھا جنت کے باغ کیا ہیں؟ فرمایا مسجدیں۔ فرمایا چرنا کیا ہے؟ فرمایا تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ مسجدوں میں جو تیسرا کلمہ پڑھتا ہے تو گویا وہ جنت کے باغوں میں چر رہا ہے۔ آپ نماز سے پہلے آئے، آ کر بیٹھے اور تیسرا کلمہ پڑھتے رہے تو گویا جنت کے باغ میں بیٹھ کر جنت کی نعمتیں حاصل کر رہے ہیں، اور جب تک نماز کے انتظار میں بیٹھے ہیں تو گویا کہ آپ کو نماز کا ثواب مل رہا ہے۔ اور حدیث پاک میں ہے کہ نمازی جب نماز پڑھ لیتا ہے اور پھر اس کے بعد وہ بیٹھا رہتا ہے تو جب تک وہ بیٹھا رہتا ہے ذکر اذکار میں مشغول رہتا ہے اور کوئی ایسا کام نہیں کرتا کہ جو مسجد کے آداب کے خلاف ہو، تو فرمایا فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں اللہم اغفر لہ ورحمہ، اے اللہ اس کی مغفرت فرما، اس کے اوپر اپنی رحمت نازل فرما۔ تو کتنا فائدہ ہے، آپ پہلے آئے تو گویا جنت میں ہیں، آپ بعد میں بیٹھے ہیں تو بھی فرشتے آپ کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ دعا کر رہے ہیں۔ اسی طرح مسجد میں آنے والا اس کا روزانہ اللہ کے ہاں نام پیش ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبح کو فرشتے جو رات کو ڈیوٹی دیتے ہیں وہ فجر کی نماز کے وقت چلے جاتے ہیں اور پھر دن والے آ جاتے ہیں، یہ عصر کی نماز کو دن والے چلے جاتے ہیں اور رات والے آ جاتے ہیں۔ تو یہ جو فرشتے جاتے ہیں اللہ کے ہاں تو وہاں جا کر یہ پیش کرتے ہیں کہ مولا تیرا یہ بندہ اس وقت مسجد میں تھا اور ہم اس کو مسجد میں چھوڑ کے آئے ہیں، تو جب آپ 5 وقت حاضری دیں گے تو اللہ کے ہاں ہمارا 5 وقت نام پیش ہو رہا ہے کہ یہ بندہ مسجد میں آ رہا ہے۔ تو اس لیے 5 وقت نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں تشریف لائیے، مسجد سے جڑیے، مسجد سے کسی صورت میں بھی نہ کٹیے، تو انشاءاللہ تعالی آپ کی آخرت سلامت رہے گی، آپ کا ایمان محفوظ رہے گا، نیک اعمال میں ترقی ہوگی۔ آخری بات یہ ہے کہ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آئیں تو پورے خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھیے۔ خشوع خضوع نماز میں کیسے پیدا ہوگا اس پر ایک الگ درس جو ہے ریکارڈ ہو چکا ہے، وہ آپ پیچھے تھوڑا سا دیکھیں گے تو آپ کو مل جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔